السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو کراچی میونسپلٹی اور کراچی پوسٹ آفس و تارگھر کے متعلق آگاہ کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں کو استفادہ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیجیے اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ یہ آڈیو محمودہ رضوی کی تاریخ کراچی پر اردو پہ شائع ہونے والی پہلی کتاب ملکہ مشرق سے ماخوذ ہے۔ 1842 میں بورڈ آف کنزرویسی قائم ہوا۔ 1852 میں بورڈ کی جگہ میونسپل کمیشن بنایا گیا۔ 1885 میں ممبئی لوکل سیف گورنمنٹ اسکیم تیار ہوئی تو کراچی میں بھی میونسپلٹی بنائی گئی۔ ابتدا میں میونسپلٹی کمشنر نصف نامزد اور نصف منتخب شدہ ہوتے تھے۔ میونسپلٹی کا صدر اور منتخب شدہ کمیٹی کا صدر انگریز ہوتا تھا۔ یہ میونسپل آفس مختلف جگہیں بدلتا رہا، زیادہ تر میکلاڈ روڈ پر رہا۔ کراچی میونسپلٹی بتدریج کارپوریشن کے درجے پر پہنچی۔ بندر روڈ پہ نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی۔ کراچی کارپوریشن کو قائم ہوئے تقریباً 14 سال ہوئے ہیں، یعنی یہ 1947 میں مصنفہ ذکر کر رہی ہیں۔ اس کا میئر ہر سال بدلا جاتا ہے، اسی طرح سے اسکول بورڈ اور اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے۔ 1947 میں شہر کے مختلف وارڈ۔ کراچی کارپوریشن نے شہر کو 8 وارڈوں میں تقسیم کیا ہے۔ وارڈ نمبر 1 میں پرانا شہر، نیپیر روڈ اور لی کوارٹر ہے۔ وارڈ نمبر 2 میں بندرگاہ، مارکیٹ کوارٹرز اور اولڈ جیل کوارٹرز ہے۔ وارڈ نمبر 3 میں سرائے کوارٹر، رام باغ، گاڑی کھاتا اور آرٹلری میدان شامل ہے۔ وارڈ نمبر 4 میں رنچھوڑ لائن اور رامسامی کوارٹر شامل ہیں۔ وارڈ نمبر 5 میں مچھی میانی، پورا لیاری کوارٹر، ماری پور اور مواچ شامل ہے۔ وارڈ نمبر 6 میں ٹہل رام مسافر خانہ، لارنس روڈ، گارڈن کوارٹرز، جمشید کوارٹرز، سولجر بازار، پریڈی روڈ، صدر بازار کا حصہ، ہرچند رائے وشنا داس کوارٹر۔ وارڈ نمبر 7 میں ریلوے لائنز، سول لائنز، کوئنز روڈ، فیریر ٹاؤن، باتھ آئی لینڈ، کلفٹن، گزری ولیج، چینیسر، ٹھٹانا کے اور بقایا صدر کا حصہ۔ وارڈ نمبر 8 میں جزائر بابا بیٹ، شمس اور تمام کماڑی۔ کراچی پوسٹ و تارگھر۔ تارگھر ابتدا میں ڈائریکٹر پرشین گلف ٹیلی گراف کے ماتحت تھا۔ غالباً 1935 میں اس محکمے کو ڈائریکٹر پرشین گلف ٹیلی گراف سے علیحدہ کیا گیا اور پوسٹ و ٹیلی گرام کا موجودہ ڈائریکٹر مقرر ہوا۔ ڈاک کی تقسیم کے لیے ڈائریکٹر جنرل پوسٹ نے شہر کو مختلف نمبروں میں تقسیم کیا ہے، جو اس طرح سے ہے: کراچی نمبر 1، پاکستان سیکریٹریٹ، چیف کورٹ، پاکستان حکومت کے مختلف محکمے، ڈاؤ میڈیکل کالج، سول اسپتال، ڈی جے سندھ کالج، انجینئرنگ کالج، انسپیکٹر جنرل سول اسپتال، ان کا تعلق جنرل پوسٹ آفس سے ہے۔ کراچی نمبر 2، کراچی کسٹم و پورٹ ٹرسٹ، ریلوے گودام، کھارا در، میٹھا در،
جونا مارکیٹ، جوڑیا بازار، کپڑا بازار، میریٹ روڈ، نیپیر روڈ، بندر روڈ اور گھاس بندر شامل ہیں۔ کراچی نمبر 3 صدر، وکٹوریہ روڈ، بنس روڈ، اینورائٹی روڈ، جیکب لائنز، جیٹ لینڈ لائنز، ایبیسینیا لائنز، پاکستان کالونی۔ کراچی نمبر 4 میں فریئر ہال، نیپیر بیرکس، کلفٹن، فلاور لائنز، اسکینڈل پوائنٹ، ویسٹ کیمپ، صدر ریلوے اسٹیشن شامل ہے۔ کراچی نمبر 5 میں نیو ٹاؤن، کلیٹن روڈ، جیل روڈ، بندر روڈ ایکسٹینشن شامل ہے۔ کراچی نمبر 6 میں کماڑی بندرگاہ اور کماڑی ولیج شامل ہے۔ کراچی نمبر 7 میں لیاری اور مواد شامل ہیں۔ کراچی نمبر 8 میں ڈگ روڈ، بما، نواح یعنی سبب۔ کراچی نمبر 9 میں ملیڈ چھاؤنی۔ کراچی نمبر 10 میں جملہ رقبہ جزیرہ منوڑا شامل ہے۔ کراچی نمبر 11 کراچی ایئرپورٹ شامل ہے۔ کراچی نمبر 12 شانتی نگر ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری شامل ہے۔ کراچی نمبر 13 ماری پور روڈ اس میں شامل ہے۔ کراچی نمبر 14 گورنمنٹ ہاؤسز اس میں شامل ہیں۔ کراچی نمبر 15 آرڈیننس اور ڈگ روڈ۔ ان کراچی کے نمبروں سے اور کراچی کے وارڈوں کے جگہوں کے نام سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1947 میں کراچی میں کون کون سی علاقے اور جگہیں تھیں اور اس کا حدود و اربہ کیا تھا۔ خط و کتابت کے وقت کراچی نمبر دینا بیحد ضروری ہے۔ جس طرح شہر کی تقسیم نمبر وار کی ہے، اسی طرح ڈاک تقسیم کرنے کے دفتر بھی 15 قائم کیے گئے، یعنی جنرل پوسٹ آفس میکر روڈ کے سوا باقی تمام برانچ پوسٹ آفس ہیں، اور یہ سب انتظام پبلک کی سہولت اور آرام کے لیے کیا گیا ہے۔ تاہم اگر موجودہ اور روز افزوں بڑھنے والی آبادی کو مد نظر رکھا جائے تو کم از کم 6 برانچ پوسٹ آفسوں کی کراچی میں اور ضرورت ہے۔ اس مضمون میں 1947 میں یہ ذکر اور تذکرہ ہوا ہے۔